افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اب پھر آ گئی ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ بہت اہم ہے یہ۔ دیکھیے میں نے گنوائی تھی آپ کو اس 8 صورتوں کے مجموعے میں 4 تو وہ ہیں جو بڑی ایک ترتیب کے ساتھ جو توحید عملی کو بیان کیا۔ توحید عملی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اپنی اطاعت کو اس کو خالص کرتے ہوئے، صرف اسی کی اطاعت ہو، اس کی اطاعت سے منہ موڑ کر کسی اور کی اطاعت یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ایسے معاملے میں جس میں خالق کی پھر معصیت لازم آ رہی ہے، یہ شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ تم ان اعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ اسی کا ایک داخلی رخ ہے، دعا اللہ سے کرو لیکن مخلصین لہ الدین۔ پہلی بات سورہ زمر میں، دوسری سورہ مومن میں۔ اب اللہ ہی کی دعوت، توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس کا جو ذریعہ ہے، میڈیم ہے اس دعوت کا، وہ قرآن ہے۔ لہذا سورہ حمیم سجدہ میں 6 جگہ قرآن کی عظمت کا بیان، اور یہ کہ دعوت جو ہے اس کی مرکزی مضمون۔ اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آئیں، ملے، جڑے، جمع ہوں، طاقت بنے، اور پھر وہ باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کریں، یہ ہے اقامت الدین، یہ مرکزی مضمون ہے سورہ شورى کا۔ تو توحید عملی فرد سے لے کر اور پورے اجتماعی نظام تک ان 4 صورتوں مکمل ہو گئی۔ اب 2 صورتوں میں، سورہ زخرف میں اور یہاں سورہ جاثیہ میں، یہ جو اطاعت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی 2 انتہائی شکلوں کو بیان کر دیا۔ ایک شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انسانی حاکمیت کا تصور، حاکم تو اللہ ہے صرف، ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا لم یکن لہ شریک فی الملک، سورہ یوسف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں یہ سارے مضامین ہم پڑھ ہیں۔ لیکن کوئی بھی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرتا میں حاکم ہوں یہاں کا، جو چاہوں کروں، تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ تو شرک کی بدترین شکل ہو گئی۔ یہی دعویٰ فرعون کا تھا، یہی نمرود کا تھا۔ اسی طریقے سے انفرادی سطح پر شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ نفس آپ کا جو ہے اندر ایک تقاضا کرتا ہے مجھے اس وقت یہ چیز چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ نفس میں فرض کیجئے جنسی خواہش ابھری ہے، حلال ذریعہ اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، بیوی موجود نہیں ہے یا شادی نہیں ہوئی آپ کی، نفس زور لگا رہا ہے، آپ نے کوئی حرام راستہ اختیار کر لیا۔ کیا معنی ہوئے؟ کہ آپ نے نفس کی اطاعت کی ایک ایسے کام میں جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ تو آپ کا معبود کون ہوا؟ نفس۔ چاہے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں، لیکن اگر خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں کہ جو اللہ نے حرام کر دی، ہاں خواہش نفس، بھوک لگی ہے کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، بالکل جان پر بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، صرف جان بچانے کے لیے حرام شے بھی کھا سکتے ہو، لیکن وہ جب کہ جان پر بن گئی، ورنہ نہیں، عام حالات میں نہیں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی خواہش ہے، جنسی خواہش ہے، شادی کرو، نکاح کرو، لیکن حرام ذریعے سے نفس کا کوئی تقاضا پورا کیا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ تمہارا معبود اب نفس ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے اس طرح واضح کر دیا، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ کیا مطلب؟ یہ روپیہ پیسہ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں درہم و دینار تھا۔ درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جو درہم و دینار کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں۔ معلوم ہوا اس کا اصل معبود یہ دولت ہے، یہ روپیہ پیسہ ہے، یہ درہم و دینار ہے۔ نام تو عبد الرحمن رکھا ہوا اس نے اپنا یا اس کے والدین نے رکھا ہوگا، لیکن وہ ہے عبد الدینار، اس لیے کہ وہ تو دینار کی محبت میں وہ اللہ کے احکام کو توڑتا۔ تو یہ آیت اس اعتبار سے سورہ جاثیہ میں شرک فی الاطاعت کی انفرادی صورت، اور سورہ زخرف میں شرک فی الاطاعت اس کی جو بلند ترین شکل ہے ریاست کی سطح پر حاکمیت غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا اقرار، ان دونوں کے مابین جو ہے اب فل ان دی گیپس، اس میں مختلف جو ہیں وہ آپ خود بھی قیاس کر کے ان کو پر کر سکتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود؟ عالم بہت بڑا ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، لیکن یہ کہ ساری سائنسدانیت جو ہے اس کی
اس کے نتیجے میں ایمان اسے نہیں مل رہا ہے۔ گویا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے وہ مہر لگا دی ہے ان کے اوپر کہ پوری کائنات دیکھ لی، چھان لی، پھٹک لی، پھر بھی اللہ نظر نہیں آیا۔ یہ ہے مہر علی علم، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے، اور لیکن یہ کہ اللہ نظر نہیں آتا ہوں۔ وختم، دیکھیے وہی الفاظ آگے آ گئے، وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کے دل پر، اس کے سماعت پر اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اب اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری بس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں۔ یہ ایک آیت میں یا ایک جملہ کہہ لیجئے یہاں پر پورا میٹیریلزم بھی ایک مذہب ہے کہ ہم کسی اور شے کو نہیں مانتے، میٹر ہی میٹر ہے، بس میٹر ہی کی صفات ہیں، پراپرٹیز آف دی میٹر ہیں، اس میٹر ہی کا انٹریکشن ہے، اسی سے کچھ چیز بدل گئی، ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی، فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے لاز ہیں، اس سے کائنات خود بخود چل رہی، کوئی چلانے والا نہیں، آپ ہی بنی تھی کوئی بنانے والا نہیں، اور چلتی رہے گی، اور ہم بھی اسی چکر کے اندر جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں، نہ کوئی مارنے والا نہ جلانے والا، اور نہ پھر کوئی مرنے کے بعد اور زندگی۔ یہ ہے میٹیریلزم، اس کی بہت سے پھر سمجھیے شیڈز ہیں، ایمپیریسزم ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، یہ سب فلسفے اس میٹیریلزم کی شاخیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش، زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے، کوئی ہلاک کرنے والا اللہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آ کر جان قبض کرتا ہو۔ وما لهم بذلک من علم، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکے۔ انہم الا یظنون، وہ تو صرف ظن سے کام لے رہے ہیں، گمان ہے، اٹکل پچو ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہماری روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ان کی دلیل تو بس یہی ہوتی ہے ایک، اچھا اگر کہتے ہو کہ بعد سے بعد الموت ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دو، ہم مان لیں گے کہ ہم بھی اٹھا لیا جائے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، کہیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر دوں گا، اللہ زندہ کرے گا تمہیں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے اور اس نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ پہلے بھی تم ایک، اب یہ جو حضرات آئے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ پہلے بھی ایک زندگی اور ایک موت ہم گزار کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اور پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی، یومئذ یخسر المبطلون، اس روز بڑے خسارے میں ہوں گے جو ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یا جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، تم دیکھو گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی۔ کل امتی تدعی الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف، فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا اعمال نامہ، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، ہمارا ریکارڈ ہے، یہ ہمارا وہ اعمال نامہ ہے جو ہم نے، جس میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تم پر بولتا ہے، ینطق، اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق، حق کے ساتھ۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے۔ اب لکھنا جو ہے ایک تو وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے، اب بھی کبھی لکھتے ہیں، ایک لکھنا یہ جو اب بھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر، اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا، اور جو کچھ اس نے کہا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا، تصویر سامنے آ جائے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت روشن اور واضح کامیابی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟
الم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، تم نے استکبار کیا بجائے اس کے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے، قبول کرتے، ان کے آگے سر جھکا دیتے، تم نے استکبار کیا تو تم تو بڑے مجرم ہوئے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا ساعت وعد کی لٹ تم نے لگا رکھی ہے، کسے کہتے ہیں ساعت، کون سی قیامت آنے والی ہے۔ ان نظن الا ظنا، کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وزنی ہے، آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے، ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے، بلکہ ظالم نفع میں رہا، اس نے ظلم کیا، اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے، یہاں پر بھی اس کا ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد نصیبی نہیں۔ تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں ان نظن الا ظنا، گمان سا تو ہوتا ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک بعث بعد الموت اور آخرت کا یقین نہ ہو، انسان کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی میں باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا تھا، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، آخرت پر یقین۔ اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً بہرحال مسلمان ہیں، ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دیں، سکھائے، کلمے سکھا دیے، کچھ اور ہم نے پڑھا، ہاں آخرت ہے، جی اٹھنا ہے، لیکن کیا اس کا یقین ہے؟ ہر شخص جو ہے اپنے غریبان میں جھانکے، اپنے قلب کی گہرائیوں کا خود جائزہ لے۔ یقین وما نحن بمستيقنين، اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، آئے گا سورہ حدید میں آ جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمَلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، ان سے کہہ دیا جائے گا اب نالا و شیون سے کام نہ لو، شور مت کرو، چلاؤ نہیں، آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مذاق بنا لیا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی یہ کہ انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ اچھا اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، نہیں، وہ بات ختم ہوئی، توبہ کا موقع دنیا میں تھا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کل تعریف اور کل حمد، کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے، زمین میں بھی سب سے بڑا ہے، لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، انسانوں نے کہا نہیں ہم بڑے ہیں، اللہ کا قانون پیچھے، ہمارا قانون آگے رہے گا، ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے۔ وی ہیو دی ساورنٹی، یہ کلیم آف ساورنٹی کا انڈیویجول کا ہو یا پوری قوم کا ہو، پاپولر ساورنٹی ہو یا انڈیویجول ہو، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے۔ لیکن اسی لیے وہ لارڈس پریئر کے اندر جو الفاظ ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں کہ اللہ سے خطاب کر کے وہ انجیل میں دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری حکومت قائم ہو، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز، تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ سورج تو تیرا حکم مان رہا ہے، چاند تیرا حکم مان رہا ہے، یہ سارے کرے، یہ ساری گیلیکسیز، یہ تو سب تیرے حکم پر چل رہی ہے۔ یہ زمین میں فساد ہو گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، تو اے اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے، تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ یہی ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اقامت دین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی مرضی اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں۔